السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ہمارے اس ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں۔ اگر آج ہم سوچتے ہیں اس ملک کے بارے میں اور غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ہمارا ملک کس طرف بڑھ رہا ہے، جہاں کی عدالتیں، جہاں کی حکومتیں یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ اگر کسی پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ انصاف قائم کرنے میں کسی طریقے سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں اس کو انصاف دلاتے ہیں بلا تفریق مذہب، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم ہر حال میں اس کو انصاف دلاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بلقیس بانو کے داستان کی طرف لے چلتا ہوں کہ یہ بلقیس بانو کون ہے اور 2002 میں ان پر کون سی قیامت ٹوٹی ہے، شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے۔ سن 2002 عیسوی میں جب گجرات فسادات کا بازار گرم تھا، ہر طرف قتل و غارت گری کا ننگا ناچ تھا، لوگ پریشان حال تھے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، تو ایسی صورت میں بلقیس بانو اور اس کی پوری فیملی جہاں رہتی تھی وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگی اور ایک گاؤں میں جا کر رہنے لگی۔ لیکن بدقسمتی نے ان کا وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک بھیڑ مسلح ہتھیاروں کے ساتھ آتی ہے، آ کر بلقیس بانو اور اس کی پوری فیملی پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ بلقیس بانو کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ اور ان کے گھر کے اور 3 عورتوں کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کی جاتی ہے، ان لوگوں کا ریپ کیا جاتا ہے اور بلقیس بانو کی 3 سالہ بچی کا سر پتھر میں دے مارتے ہیں اور وہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور بلقیس بانو کے جتنے گھر کے افراد تھے سب کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ بلقیس بانو بتلاتی ہے کہ جب ان کا ریپ کیا گیا اور وہ زخمی حالت میں تھی اور بے ہوش ہو چکی تھی، تو اس حالت میں وہ لوگ یہ سوچ کر بلقیس بانو کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ مر چکی ہوگی۔ لیکن بلقیس بانو 3 گھنٹے کے بعد ہوش میں آتی ہے اور کہتی ہے، جب میں ہوش میں آئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، میں دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی کہ آج میرے ساتھ، میری بچی کے ساتھ، میری پوری فیملی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے ایک آدیواسی عورت سے ایک کپڑا مانگا کیونکہ میرا ریپ کیا گیا تھا، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے ایک آدیواسی عورت سے کپڑا مانگ کر اسے پہننے کے بعد میں عدالت اور کچہریوں کی در در ٹھوکریں کھانے لگی۔ آخرکار 2 سال کے بعد ان مجرموں کو گرفتار کیا گیا اور احمد آباد کورٹ میں پیشی ہوئی۔ گواہوں کے جان کے خطرے کی وجہ سے احمد آباد کورٹ نے اس کیس کو ممبئی منتقل کر دیا اور 4 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ آخرکار 2008 میں 11 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور باقی لوگوں کو رہا کر دیا گیا کیونکہ ان کے خلاف جو ثبوت تھا وہ ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ لیکن ابھی چند دنوں پہلے جن 11 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جنہوں نے ریپ کیا تھا، قتل و غارت گری کی تھی، ان لوگوں کو گجرات حکومت کی جانب سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کو رہا کیا جا رہا تھا، وہ کون سا دن تھا؟ وہ دن تھا کہ ایک طرف پورا دیش جشن آزادی کا 75واں سالگرہ پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہا تھا، تو دوسری طرف
ان وحشیوں کو گجرات حکومت کی جانب سے رہا کیا جا رہا تھا۔ صرف رہائی نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ جب جیل سے ان لوگوں کو باہر نکالا گیا تو باہر کچھ لوگ تھے جو ان کا استقبال پھول اور مالا کے ساتھ کر رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے وحشی درندوں کی جب رہائی ہو تو ان لوگوں کا استقبال پھول مالا کے ساتھ کیا جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس جگہ میری کوئی ہندو بہن ہوتی، شانتی دیوی ہوتی، ان کی عصمت ریزی کی جاتی، کوئی مسلمان عصمت ریزی کرنے والا ہوتا تو ہم اس ہندو بہن کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس کو انصاف دلاتے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئے اور بلقیس بانو کو انصاف دلائے۔